نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطوط اور قاصد. قاصد کس کو کہتے ہیں؟ ایلچی کو، پیغام لے کے جانے والے کو. قاصد کا لفظ قصد سے ہے، قصد ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. حدیبیہ سے واپس آ کر، یہ کس سن کی بات ہے؟ 6 ہجری. اب جب جنگوں سے تھوڑی فرصت ملی، معاہدہ امن ہو گیا، تو آپ نے کچھ اور کام شروع کر دیے. دیگر مواقع یعنی حق کا جہادی ہی کے لیے اب دیگر ذرائع اختیار کیا آپ نے. بادشاہوں کے نام خطوط لکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تبلیغ محض زبانی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تحریری بھی ہوتی. اور قاصدوں کے ہاتھ روانہ کیے. شاہ روم کا خط جب لکھا جا چکا تو لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے، یعنی دوسرے ملک کا قانون یہ ہے. اس پر مہر تیار کرائی گئی. اب آپ دیکھیے کہ صرف اپنے ملک کے قانون کو نہیں بلکہ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا قانون ہماری شریعت سے ٹکراتا نہیں تو اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. اور ایون اگر بعض اوقات بظاہر اس میں تضاد نظر آئے بھی، تو جب آپ کسی ملک کا جا کر حلف نامہ بھرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی، تو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. پھر اچھا جناب، اس پر مہر تیار کرائی گئی جس میں 3 سطریں کندہ تھی، یعنی لکھی ہوئی تھی، انگریو تھی. سب سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر تھی، اس کے اوپر رسول کی، اور سب سے اوپر اللہ کی. اللہ، رسول اور محمد، اور پڑھا کیسے جائے گا؟ محمد الرسول اللہ، نمبر 1 پر. اور ماہ محرم 7 ہجری میں ایک ہی دن 6 قاصد 6 بادشاہوں کی طرف روانہ کیے گئے. عمرو ابن امیہ الدمری شاہ حبش نجاشی کے دربار میں گئے، جس کا نام اسحمہ تھا، جس کا ترجمہ عربی میں عطیہ یعنی بخشش ہے. اسحمہ کا کیا معنی؟ عطیہ. اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا. اس نے رسول اللہ کے خط کی از حد تعظیم کی اور مشرف باسلام ہوا. اسی لیے اس کے انتقال کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی اور مغفرت کی دعا مانگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دور ہونے کے باوجود دعا کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ قبر پر جا کر ہی دعا کی جائے، یا جنازے میں جو شریک ہو وہی دعا کرے، دور بھی دعا ہو سکتی ہے. یہ ایک گروہ کا خیال ہے جس میں ابن سعد اور واقدی وغیرہ شامل ہیں. یہ مورخ ہیں دونوں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ جس نجاشی پر آپ نے نماز پڑھی تھی وہ نہ تھا جسے خط بھیجا تھا. یعنی یہ 2 الگ الگ لوگ ہیں. چنانچہ خود امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کو خطوط لکھے، لیکن یہ نجاشی وہ نہیں جس کے جنازے کی نماز آپ نے پڑھی تھی. محمد بن حزم کی رائے اس بارے میں صحیح ہے کہ جس نجاشی کے دربار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گیا تھا وہ اسلام نہیں لایا. ٹھیک ہے، تو یہ جو نجاشی کا لفظ ہے یہ اسی طرح حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا، قیصر روم کے، کسریٰ ایران کے. تو یہ ان کا امتیازی نام ہوتا تھا، یہ لقب ہوتا تھا. دہیہ بن خلیفہ الکلبی قیصر روم کے دربار میں گئے، جس کا نام ہرقل تھا. بہت سے لوگ اس کو ہرکل پڑھتے ہیں یا ہرکل پڑھتے ہیں، تو ہرقل ٹھیک ہے، ہیراکلیوس. اور باوجود اسلام سے قریب ہو جانے کے اس سعادت سے محروم رہا. ابو حاتم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس سے یہ قصہ یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیصر روم کو خط بھیجنے لگے تو مخاطبین سے فرمایا، کون ہے جو میرا یہ خط قیصر کے پاس لے جائے اور معاوضے میں جنت لے؟ کیونکہ مشکل مشن تھا نا، کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچانا. تو کام جتنا بڑا ہو، مشن جتنا مشکل ہو، اجر بھی اتنا ہی بڑا. یعنی آپ کا ڈاکیا بننا بھی بڑے اعزاز کی بات تھی. حالانکہ اس نے خود جا کے کچھ نہیں کہنا تھا، خود تو کوئی تقریر نہیں کرنی تھی. ہم سمجھتے کہ اسلام کی تعلیم یا تبلیغ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم خود کسی کو جا کے اسلام کی بات کریں. تو ان کا کام صرف اتنا تھا کہ ایک خط یہاں سے لے کے
وہاں پہنچانا تھا، جو کہ ایک مشکل جگہ تھی پہنچانے کی، لیکن آپ نے اس کو آسان کر دیا. کون ہے جو میرا یہ خط قیصر کے پاس لے جائے اور معاوضے میں جنت لے؟ ایک شخص نے سوال کیا اگرچہ وہ منظور نہ کرے، یعنی اگر اس نے خط نہ لیا، پڑھا ہی نہ، کیونکہ ہمیں بھی یہی ڈر ہوتا ہے نا، ہم کسی کو جا کے اسلام پر کوئی کتاب دیں گے یا کوئی کیسٹ دیں گے یا کوئی پیمفلٹ دیں گے اور اس نے انکار کر دیا تو پھر میرا تو اجر گیا. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوا تو پھر بھی اجر ملے گا. تو اس پر آپ دیکھیے، فرمایا اگرچہ وہ منظور نہ کرے پھر بھی جنت. تو اصل چیز کیا ہے؟ کام، کہ آپ کام کر لیں. اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جس میں ایک شخص رات کو چھپ کے صدقہ کرنے نکلا اور کسی چور کے ہاتھ میں دے بیٹھا. تو بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، چور صدقہ لے گیا. 3 راتوں تک اس کے ساتھ یہی حادثہ ہوتا رہا کہ وہ صدقہ اصل جگہ نہ پہنچ سکا. تو اس کو کیا بتایا گیا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو سکتا ہے کہ چور اس صدقے کی وجہ سے چوری چھوڑ دے. کیونکہ بعض اوقات کسی کو ایک نصیحت کام نہیں آتی، اس کے ساتھ حسن سلوک اس کی زندگی بدل دیتا ہے. چور کو آپ کہتے رہے چوری نہ کرو چوری نہ کرو، لیکن شاید وہ باز نہ آئے. ہاں تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا دل جیت لو، وہ چوری چھوڑ دے. تو کسی بھی کام کے کرنے کے مختلف طریقے ہوتے، کیونکہ انسانی نفسیات مختلف طرح کام کرتی ہے. ہم صرف ایک طریقہ اختیار کرتے اور اس کے بعد مایوس ہو جاتے کہ نہیں ہم تو فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. ایک موقع کھونے کے بعد اگلا موقع استعمال نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات مواقع سے بھری ہوئی ہے. ایک دروازہ بند ہو تو اگلے کھلے ہوتے ہیں، وہاں تک جائیے. ایک موقع چلا گیا، اگلا استعمال کیجئے، تبھی بات پھیلتی، تبھی کام ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ منظور نہ کرے. چنانچہ دحیہ خط لے کر روانہ ہو گئے. دحیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی شکل حضرت جبریل علیہ السلام کی جو انسانی شکل میں آئے تھے اس سے بہت ملتی تھی. قیصر بیت المقدس کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، عیسائی بادشاہ تھا، اس لیے راستے میں ملاقات ہو گئی. انہوں نے خط فرش پر سامنے پھینک دیا اور خود ایک جانب ہو گئے. جیسے ایک اور واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا آتا ہے قرآن میں. ہدہد نے جا کے ملکہ سبا کے دربار میں خط ڈالا اور ایک طرف ہو کے دیکھنے لگا. تو انہوں نے بھی خط ڈالا اور ایک طرف ہو کے دیکھنے لگے اب ہوتا ہے کیا. یعنی بعض مقامات اتنے مشکل ہو سکتے ہیں کہ آپ واقعی کسی کے ہاتھ میں نہیں کوئی چیز دے سکتے، آپ اس کے پاس چھوڑ کے آ جائیں، پھینک کے آ جائیں، ڈراپ ان کر دیں. قیصر نے پکار کے کہا خط کون لایا ہے؟ سامنے آئے، میں پناہ دیتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا. یہ کتنا خطرناک موقع تھا نا. دحیہ سامنے آ گیا اور کہا میں لایا ہوں. قیصر نے کہا جب قیام کروں حاضر ہونا، یعنی ابھی تو میں جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، جب کہیں بیٹھوں گا تو تم میرے پاس آنا. روایت ہے کہ پھر دحیہ پہنچے. قیصر نے محل کے پھاٹک بند کرا دیے اور حکم دیا کہ منادی کر دو. منادی کرو کا کیا مطلب؟ اعلان کرو، اناؤنس کر دو. قیصر نے عیسائیت سے منہ موڑا اور محمد کی پیروی قبول کر لی. سب کو بتا دو. یہ سنتے ہی لوگ ہتھیار اٹھا کر دوڑ پڑے اور محل کا محاصرہ کر لیا. قیصر نے دحیہ سے کہا تم نے دیکھا، مجھے اپنی بادشاہی کا خوف ہے. پھر اعلان کرایا لوگوں قیصر تم سے راضی ہو گیا. ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ میں مسلمان ہوں. نیز بطور نظر کچھ دینار بھیجے. تمام ماجرا سن کے آپ نے فرمایا دشمن خدا جھوٹا ہے. یہ منافقت ہے نا، لوگوں کو بھی راضی کیا اور آپ کو بھی راضی کرنا چاہا. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی منافقت کا حال کھول دیتا تھا. فرمایا دشمن خدا جھوٹا ہے، ہرگز مسلمان نہیں، اپنی عیسائیت پر جمع ہوا ہے اور دینار نہیں رکھے بلکہ تقسیم کر دیے. یہ تحفہ قبول نہیں کیا آپ نے. عبداللہ بن حذافہ السہمی کسرا کے دربار میں گئے، جس کا نام ابرویز یعنی پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی چاک کر کے یعنی پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. حضور کو خبر پہنچی تو صرف اتنا فرمایا خدایا اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال. چنانچہ زیادہ مدت نہیں گزری کہ اس کی اور اس کی قوم کی پوری سلطنت پارا پارا ہو کر معدوم ہو گئی. یعنی اس کے بعد کوئی کسرا پھر باقی نہ رہا. حاتب بن ابی بلتا مقوقس شاہ مصر کے دربار میں گئے. حاتب بن ابی بلتا کے بارے میں جانتے ہیں نا، سورۃ الممتحنہ میں جن کا ذکر ہے. اس کا نام کس کا؟ مقوقس کا نام. مقیقس کس کا تھا؟ مصر کے شاہوں کا لقب تھا اس دور میں. جریج بن مینا تھا، یہ اسکندریہ کا نواب اور مصر کے قبطیوں کا سردار تھا. کون تھا؟ اسکندریہ کا نواب اور مصر کے قبطیوں کا سردار تھا. اس نے بڑے تپاک سے قاصد کا خیر مقدم کیا.
فطرت کا نور چمکا مگر معن گل ہو گیا، ساتھ ہی بجھ گیا. یعنی ایک دم جیسے وہ فلیش ہوا، روشنی ہوئی، پہچان گیا حقیقت، لیکن ساتھ ہی دوبارہ بجھ گیا. اسلام لاتے لاتے رہ گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے ہدیے بھیجے، جن میں ماریہ قبطیہ اور اس کی 2 بہنیں سیرین اور قیسری بھی تھیں. یہ قیسرین نہیں ہے، یہ بھی غلطی ہے اردو ترجمے میں، قیسری. بعض لوگ کیسرا نام رکھتے ہیں، شاید وہ سواد سے لکھتے ہیں قیصر روم کی طرح، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے. قیسری یا قیسرا یعنی یہ کہ کھڑی مد کے ساتھ، دونوں طرح پڑھا جا سکتا. ماریہ کو حضور نے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا اور سیرین حسان بن ثابت کو دی. ان کے علاوہ ایک اور کنیز، 100 مسقال سونا، 20 مصری چادریں، ایک بھورا خچر، دلدل، اس کو دلدل نہ پڑھیے گا، دلدل، ایک بھورا گدا، افیر نہیں، افیر، ایک خواجہ سرا. خواجہ سرا کیا ہوتا ہے؟ مخنث، معبور، کہ جسے ماریہ کا چچیرا بھائی بتایا گیا تھا، یعنی کزن تھا. ایک گھوڑا لزاز، ایک کانچ کا پیالہ یعنی شیشے کا پیالہ، اور بہت سا شہد بھیجا. خود مسلمان نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھ کر فرمایا، خبیث نے سلطنت کو ترجیح دی حالانکہ وہ رہنے والی نہیں، یعنی اپنی بادشاہت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لایا. شجاع بن وہب الاسدی کو شاہ بلقا حارث بن ابی شمر الغسانی کے ہاں، ابھی ایک اور قاصد ہے، ایک اور بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں. غسان شام کی طرف کا علاقہ ہے. سلیط بن عمرو کو رئیس یمامہ حوضہ بن علی الحنفی کے پاس بھیجا. آخر الذکر کون ہے یہاں؟ حوضہ. قاصد کا پرتپاک کیا ہوتا ہے؟ بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، خیر مقدم کیا، مگر اسلام قبول نہ کیا. اسی کے کہنے سے سلیط ایک دوسرے سردار سمامہ بن اسال الحنفی سے ملنے گئے. خود تو نہیں اسلام قبول کیا، لیکن آگے کہیں اور بھیج دیا، جو انہی کے اثر سے بعد میں اسلام لے آیا. یہ 6 وہ قاصد ہیں جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن 6 مختلف بادشاہوں اور سرداروں کے پاس بھیجا تھا. اس کے بعد ماہ ذوالقعدہ 8 ہجری میں آپ نے چند اور قاصد دوسرے اطراف میں روانہ فرمائے. دوبارہ کب بھیجے؟ 8 ہجری میں. عمرو بن العاص کو جعفر اور اب بن جلندی جعفر اور اب بن جلندی کے ہاں عمان بھیجا. عمان کہاں ہے؟ مسقط کی طرف. دونوں مسلمان ہو گئے. اب یہ مسلمان ہوئے ہیں، جعفر اور اب بن جلندی. آخر تک ثابت قدم رہے اور صدقہ اور قضاء کے انتظامات میں عمرو بن العاص کو ہر طرح کے اختیارات دے دیے. چنانچہ عمرو ان کے ہاں برابر مقیم رہے یہاں تک کہ وفات نبوی کی خبر پہنچی. یعنی انہوں نے ان کو اپنا قاضی بنایا اور صدقے وغیرہ کے بارے میں بھی ان کو اختیارات دیے، یعنی وزیر مال بنا دیا ایک طرح سے. مثلا فتح مکہ سے پہلے علاء ابن الحضرمی کو شاہ بحرین منذر بن ساوا کے دربار میں بھیجا. بادشاہ کا نام کیا؟ منذر بن ساوا. اور کون ہے یہ؟ بحرین کے شاہ. بھیجا کس کو؟ علاء بن الحضرمی، جو فوراً اسلام لایا اور برابر قائم رہا. مہاجر بن ابی امیہ المخزومی کو حارث بن عبد کلال الحمیری کے پاس بھیجا، یمن، جس نے کہا میں غور کر کے کچھ فیصلہ کروں گا، یعنی ٹائم لیا. ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو جنگ تبوک کے بعد تبلیغ اور اشاعت کے لیے یمن بھیجا. کون ہے معاذ بن جبل؟ کیا خصوصیت ہے ان کی، جن کے بارے میں آپ نے قسم کھا کے کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے. ان کو جنگ تبوک کے بعد، کب ہوئی تھی جنگ تبوک؟ 9 ہجری میں. اس کے بعد بھیجا. کس لیے؟ تبلیغ اور اشاعت کے لیے. کہاں؟ یمن، جہاں کے باشندوں کے دل اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے اور سب کے سب بلا کسی جبر و اکراہ کے. جبر و کراہ نہیں ہے، اکراہ ہے. لا اکراہ فی الدین کا لفظ پڑھا ہوگا نا آپ نے، تو یہ اکراہ ہے. بغیر کسی جبر و اکراہ اور جنگ کے جوگ در جوگ مسلمان ہو گئے. یہ سن کر حضرت علی کو ان کی طرف روانہ فرمایا. جب آپ کو پتا چلا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں اور کوئی انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ حضرت علی کو بھیج دیا وہاں. وہ واپس کب آئے تھے؟ حضرت علی کب ملے تھے واپس آ کے آپ سے؟ کس موقع پر؟ حجۃ الوداع پر.
اور خود بھی حجۃ الوداع میں بہت سے یمنیوں سے ملے، یعنی آپ نے ان کے وفد سے اس وقت ملاقات کی جو حضرت علی کے ساتھ وہاں سے حج پر آئے۔ جریر بن عبداللہ البجلی کو ذوالقلاع الحمیری اور ذو عمر کے پاس دعوت اسلام دے کر روانہ کیا۔ دونوں کے دونوں مشرف با اسلام ہوئے اور آخر تک ثابت قدم رہے۔ عمرو بن امیہ الدمری کو خط دے کر مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا، پھر دوسرا خط صائب بن عوام حضرت زبیر کے بھائی کے ہاتھ بھیجا، مگر وہ مسلمان نہ ہوا، تو مسلمہ کے پاس آپ نے 2 قاصد روانہ کیے۔ فروہ بن عمرو الجزامی، فروہ بعض لوگ لڑکی کا نام رکھتے ہیں، یہ یہاں بادشاہ کا نام ہے، یہ سردار کا نام ہے، جو معان پر رومیوں کی طرف سے گورنر تھا، اس کے پاس بھی ایک قاصد روانہ فرمایا جس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بہت سے ہدیے بارگاہ نبوت میں بھیجے۔ کچھ یاد ہے کیا بھیجا تھا اس نے؟ کسی کو کچھ یاد ہو؟ نہیں پتا، کوئی بات نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم سیرت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا فضہ، ایک گھوڑا بھی بھیجا تھا جس کا نام تھا ضرب، زوئے کے ساتھ الضرب، گدھا بھیجا تھا جس کا نام تھا یافور، قبا بھیجی تھی سندس کی جس میں سونے کی تاریں تھی۔ آپ نے یہ ہدیے قبول فرمائے، وہ قبا پہنی نہیں تھی لیکن ہدیے آپ نے قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سیکھا آپ نے اس چیپٹر سے؟ کوئی معلومات میں اضافہ ہوا؟ کوئی ایک کام کی بات بتا دیں تو کافی ہے۔ خطوط کے ذریعے تبلیغ، لیکن یہ کام کب شروع کیا آپ نے؟ مکہ میں کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خطوط کے ذریعے تبلیغ مکہ میں کیوں نہیں کی؟ مکہ میں انفرادی دعوت تھی، قریب کے لوگوں کو دعوت تھی۔ انذر عشیرتک الاقربین، الاقرب فالاقرب، ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ قریب والوں سے، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ میں جا کر بھی شروع میں نہیں کیا، آخری حصے میں یہ سب کام زیادہ ہوا، کیوں؟ مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی اور آپ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر اب ریکگنائز کیے جا رہے تھے۔ جی پروٹوکول بھی ہے، بالکل ان پروٹوکولز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم بس وہ ایک کوٹیشن لے لیتے ہیں، افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اپنی حیثیت دیکھتے نہیں کہ خود میں حق کتنا آیا ہے، کتنا علم حاصل کیا ہے، کتنا وزن ہے اپنی بات کا، اور پھر صرف اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے جہاں بیٹھتے ہیں پالیٹکس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر ایک کو برا بھلا کہنے کو کلمہ حق کہنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نہیں پڑھیں گے کہ آپ نے اپنی مجلسوں میں، اپنی ذاتی یا اپنی اجتماعی محفلوں میں آپ نے ان ملوک کو یا اور لوگوں کو جن کو آپ نے دعوت دینی تو ان کو بیٹھ کے برا بھلا کہا ہو اور ان کو کرٹیسائز کیا ہو اور ان کی برائیاں بیان کی ہوں اور ان کی، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں دعوت کی ایک بہت بڑی حکمت پتہ چل رہی ہے کہ آپ کہاں کتنا کام کریں، حق کا جہادی ہی ہر ایک کے لیے ڈفرنٹ لیول پر ہوگا، ہر شخص پر ہر کام لازم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پورا استعمال تو کرنا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن کتنا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت، تعلیم، اسٹیٹس، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مثلاً آپ نے خود پڑھا کچھ بھی نہیں، 5 جماعتیں پڑھی ہیں آپ نے، اور چل پڑے آپ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس اسلام کی تبلیغ کرنے، کیا سمجھتے ہیں آپ میسج کنوے کر لیں گے؟ اس لیول تک بات کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کے طریقے استعمال کیے اور وہ جو افیکٹو ہوئے ہیں وہ کس طرح تھے۔ ہم نے بس جذبات میں آ کے اندھا دھند کام کرنا شروع کر دیا، جس میں بعض اوقات ہم فائدے کی بجائے دین کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں، لوگ دین سے پٹ آف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات زیب نہیں دیا کرتی، اسی لیول پر نصیحت کیا کریں، اسی لیول پہ بات کیا کریں جو آپ کی ہے۔ اپنی حدود سے بڑھ کر دوسروں کو چیلنج کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوا کرتی، اور دوسروں کو برا بھلا کہنا یا ان کو تان و تشنیع کرنا یہ داعی کا اخلاق نہیں ہوا کرتا۔ تو حکمت کہیں کوئی پراسرار چیز کا نام نہیں ہے، حکمت پراسرار چیز نہیں ہے۔ حکمت کہاں سے آتی ہے؟
سیرت کا مطالعہ کرنے سے آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے اختیار کیے تھے. اور جب تک آپ سیرت کو نہیں پڑھیں گے آپ کو دین کی تبلیغ میں حکمت نہیں آئے گی. کسی کے پاس کوئی ایسے قانون قاعدے نہیں ہے جو آپ کو سکھا دے، کیونکہ یہ پیغمبرانہ کام ہے. پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے ہی پتہ چلتا ہے. دیکھیے اگر آپ اتنی بات کریں گے نا جتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بلغوا انی ولو آیا سے بھی حق کا جہادی ہو جائے گا. لیکن اگر خود آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور آپ بڑے بڑے کام شروع کر دیں تو بغیر بنیاد کے آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی آپ کی طاقت ہے. اور پھر یہ نہیں کہ آپ اپنی طاقت میں اضافہ نہ کریں یا اپنے علم میں اضافہ نہ کریں، اس کو بھی ساتھ ساتھ بڑھاتے چلے جائیں، لیکن اس کے لیے ایک طویل سفر اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم جلد بازی کرتے ہیں نا، ایک کام ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، فوراً کیوں نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے خواب تو بڑے دیکھیں لیکن اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی کریں. دنیا کا کوئی کام تیاری کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. ہم لوگ ہر بات میں صرف معجزے چاہتے ہیں. کھل جا سمسم کے اصول پہ قائم ہیں اور اس کو بھی ہم ناسمجھی میں پھر بھول کر کبھی چمچم اور کبھی ٹم ٹم بولتے ہیں. تو دعوت میں اگر آپ نے ایسی زبان بولی تو دوسروں کے دل کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہر تالے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے. کیسی ہوتی؟ بڑے تالے کے لیے چننی سی چابی کھلے گا. تو جو عوام الناس کے دل ہوتے ہیں نا یہ بھی بند ہوتے ہیں تالوں کی طرح. آپ کے پاس ان کو کھولنے کے لیے درست چابی ہونی چاہیے. ہم ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے. بعض لوگ تالا نہ کھلے تو کیا کرتے ہیں؟ یا توڑ دیتے ہیں یا پھر کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، چابی ٹیڑھی کر دیتے ہیں، مگر اپنی غلطی نہیں دیکھتے کہ آپ غلط چابی لگا رہے ہیں. بھئی عقل سے کام لو، نمبر صحیح پڑھ کے لگاؤ. تو ہمیں بات آگے تو پہنچانی ہے لیکن کتنی، کب، کیسے، کس وقت، کتنا وزن اس کا، اس پہ ضرور توجہ دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ نے کوئی کام قبل از وقت نہیں کیا، گریجولی کیا، اس کو جما کے کیا، صبر سے کام لیا اور آگے بڑھتے رہے. اگر آپ وہ خطوط پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کوئی لمبی کہانیاں نہیں، اتنے ٹو دا پوائنٹ خط ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. گنے چنے لفظ ہیں ان میں. مجھے ایک اوریجنل خط ترکی کے ایک میوزیم میں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اگرچہ اس کی تحریر بہت معدوم، بہت ہلکی ہو چکی ہے، لیکن موجود ہے، جو شاید مصر کے شاہ کو آپ نے لکھا تھا، مقوقس کے نام لکھا تھا. بہت ہلکی لکھائی ہے، اس پہ چمڑے کا خط ہے، لیکن وہ خطوط آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب پوری اس نام سے لکھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے ان کو اکٹھا کیا ہے اور آپ کے جو پیغام تھے دوسروں کے نام، جو آپ کی ایسی تحریریں تھیں. تو اگر آپ آج کی بات سے چند ایک باتیں سیکھ لیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ایک ہی لگا بندھا نپا تلا طریقہ نہیں کہ ہر جگہ درس ہی چلے گا، ہر جگہ کتاب ہی چلے گی، ہر جگہ کیسٹ ہی چلے گی، ہر جگہ نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے کا ذوق کیا ہے، دوسرے کی ذہنی، یعنی دوسرے کا جو ذہنی لیول ہے وہ کیا ہے، دوسرے کی ضرورت کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف دوسرے کو نہیں دیکھا جائے گا، اپنی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا. آپ کے اندر کتنا ظرف ہے، یہ کتنا ایمان ہے، یہ کتنی طاقت ہے کسی چیز کو سہنے کی. اگر آپ اپنی ہمت سے بڑا کام کریں گے نا تو بڑے کام میں آزمائش بھی بڑی آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ سہ نہیں سکیں گے. اگر کمزور دیواروں پہ بھاری چھت ڈال دی جائے، آپ کو پتہ نہیں زیادہ اونچے اگر بلڈنگ بنانی ہو تو بنیادوں پہ ساری توجہ ہوتی ہے پہلے کہ نہیں؟ بنیادیں مضبوط ہوتی ہے. جب بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس پہ بڑی سے بڑی بلڈنگ تعمیر ہو سکتی. تو جب تک آپ کی بنیادیں درست نہیں ہے نا، ایمان علم میں پختگی نہیں ہے، تو آپ بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال بیٹھی تو کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ فطرت کا اصول ہے ایک. تو صرف اوپر کی عمارت پہ مت توجہ دیں، نیچے کی بنیادوں پر بھی توجہ دیں. اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. جتنا آپ سمجھے کہ آپ ڈیپ جا رہے ہیں، ڈیپتھ آپ میں آ رہی ہے، اتنا اپنا باہر کا کام بھی بڑھاتے جائیں. بیک وقت سارے محاذ مت کھولیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک بات، جس کو دے رہے ہیں پیغام اس کو بھی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، حالات اور ماحول کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر
قدم بقدم آگے بڑھنا ہے، دین کے کام میں حقہ جہادی ہی کے شوق میں جلد بازی نہیں کرنی کہ کام الٹا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.